ایک چیخ نے رات کے سینے کو چاک کر دیا، جیسے اندھیرے کے گلے پر خنجر چل گیا ہو۔ سنگِ سیاہ کے دروازوں کے پیچھے مشعلیں ایک ایک کر کے بجھتی جا رہی تھیں۔ گلی کے موڑ پر ایک بوڑھا خوف سے دیوار پکڑے کھڑا تھا، اور اس کے سامنے سیاہ چادر میں لپٹی ایک عورت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ کنویں میں جلے ہوئے تیل اور پسینے کی بو تھی۔ دور کہیں دھار ٹکرائی، پھر ایک ایسی ہنسی گونجی جو دل کو زخمی کر دے۔ عورت ایک خون آلود دروازے کے سامنے رکی۔ اندر سے کسی لڑکی کی دبی ہوئی سسکی آئی، اور پھر خاموشی۔ اس نے انگلی دروازے پر پھیری، سرخی کو دیکھا، اور نقاب کے پیچھے اس کی آنکھیں جل اٹھیں۔ ہونٹ ہلے، ابھی نہیں، اس شہر پر آخری پردہ باقی ہے۔ اور پھر اس تاریکی میں ایک نام سرگوشی بنا، لکیس۔ رات سودوم کے اوپر یوں جھکی ہوئی تھی جیسے کسی مجرم کے چہرے پر کالا کپڑا ڈال دیا گیا ہو۔ گلیاں تنگ تھیں، مگر گناہوں کے دروازے بہت کشادہ۔ پتھر کی دیواروں کے بیچ سے تیز خوشبوئیں نکلتی تھیں۔ کہیں ساز کی ٹوٹی ہوئی لہر تھی، کہیں بدتمیز کہکہوں کا شور، کہیں بند دروازوں کے پیچھے ایسی سرگوشیاں جن سے دیواریں بھی شرمندہ ہو جائیں۔ شہر جاگ رہا تھا، لیکن انسانیت سو چکی تھی۔ لکیس اس جاگتے ہوئے مردہ شہر کی رات تھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ عورت نہیں، فتنہ ہے۔ وہ چلتی تو مرد نہیں، عورتیں بھی چونکٹ تھیں۔ وہ بولتی تو جھوٹ سچ سے زیادہ خوبصورت لگتا۔ اس کے چہرے کو بہت کم لوگوں نے کھلے دیکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کا چرچا ہر محفل، ہر بازار، ہر خفیہ کمرے میں تھا۔ لوگ کہتے تھے اس کی نگاہ میں وہ زہر ہے جو ایمان کو سوال بنا دے اور حیا کو مذاق۔ اس رات وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے پیچھے 3 عورتیں چل رہی تھیں، تینوں کے چہروں پر سرخی مگر دلوں پر سیاہی۔ وہ شہر کی امیرہ عورتیں تھیں، دن میں ریشم، سونا، خوشبو، زیور، رات میں اشارے، سازش، بے حیائی اور شکار۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چراغ تھے، مگر وہ راستہ دکھانے کے لیے نہیں، دروازوں پر نشان لگانے کے لیے تھے۔ لکیس ایک دروازے کے سامنے رکی۔ اندر سے ایک جوان عورت کی لرزتی آواز آئی۔ کون ہے؟ لکیس نے دروازے پر ناخن سے ہلکی ضرب لگائی۔ وہی جس نے تمہیں تنہائی سے نکالنا ہے۔ اندر چند لمحے خاموشی رہی، پھر کنڈی ہٹی، دروازہ تھوڑا سا کھلا، ایک چہرہ ابھرا، کم عمر، سہمی ہوئی، مگر آنکھوں میں کسی محرومی کی پیاس۔ لکیس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی خطرناک مسکراہٹ آئی۔ تمہارا شوہر پھر گھر نہیں آیا؟ لڑکی کی پلکیں جھک گئیں۔ وہ کئی راتوں سے باہر رہتا ہے۔ لکیس قریب ہوئی۔ اور تم ہر رات اسی دروازے کے ساتھ لگ کر سوتی ہو، اس امید میں کہ وہ آئے گا، تمہیں دیکھے گا، تمہیں چاہے گا۔ لڑکی کے ہونٹ کانپے۔ میں وائف ہوں اس کی۔ لکیس نے ایک سر کا جھٹکا دیا۔ وائف؟ اس شہر میں؟ پھر اس کا لہجہ اور دھیما ہو گیا، اور زیادہ زہریلا۔ یہاں رشتے نہیں رہتے، صرف خواہشیں رہتی ہیں، اور جو خواہش کو پہچان لے وہ کبھی تنہا نہیں سوتی۔ پیچھے کھڑی عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر وہ پرانی مکار خوشی تھی۔ وہ اس درد کو جانتی تھی جو بے وفائی کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس درد میں سب سے پہلے شیطان دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ لڑکی نے آہستہ سے پوچھا، تم کون ہو؟